بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ایک گاؤں کا ہے۔ اس گاؤں میں ایک غریب لڑکا رہا کرتا تھا۔ اس کا گندمی رنگ تھا اور اس کے پاس کچھ زیادہ تعلیم بھی نہیں تھی۔ اس کی شکل بھی بس عام سی ہی تھی، یعنی وہ دکھنے میں کچھ زیادہ پرسنالٹیڈ نہیں لگتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک بہت خوبصورت لڑکی رہا کرتی تھی، جو دیکھنے میں بہت زیادہ حسین اور خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں پھیلے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی گاؤں کے ایک نجی اسکول میں لڑکوں کو پڑھاتی تھی۔ ایک روز وہ گاؤں کا غریب لڑکا اپنے ماں باپ سے کہنے لگا، میں اس خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکے کی ماں اس لڑکی کی طرف دیکھ کر حیران ہونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا یہ ناممکن بات ہے، کہاں تم اور کہاں وہ خوبصورت لڑکی؟ وہ لڑکی تو کیا کبھی اس کے گھر والے بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ بیٹا تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ بیٹا وہ ہمارے معیار کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن لڑکا ادھر اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگا، آپ صرف ایک مرتبہ بات کر کے دیکھ لیں۔ وہ گندمی رنگ کا لڑکا اس لڑکی کو اپنی دعاؤں میں مانگنے لگا۔ لڑکے کے اصرار کرنے پر لڑکے کی والدہ اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر لڑکے کی والدہ نے یہ ساری حقیقت بیان کر دی کہ میرا بیٹا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو وہ لڑکی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گئی، کیونکہ اس لڑکی نے اس لڑکے کو دیکھا ہوا تھا۔ گاؤں کچھ زیادہ بڑا نہ تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا تھا۔ پتہ نہیں اس روز لڑکے کی دعا قبول ہوئی یا اس لڑکی نے کیا سوچا، لیکن لڑکی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ پہل تو لڑکی بالکل ٹھیک اس کے ساتھ اس گھر میں گزارا کرتی رہی، لیکن جیسے ہی کچھ دن گزرے اس نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا شوہر بالکل ان پڑھ جاہل ہے۔ وہ لڑکی سوچنے لگی کہ یہ لڑکا نہ تو پیارا ہے اور نہ ہی اس کے پاس عقل ہے، میں اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزارا کروں گی؟ یہ سوچ کر وہ لڑکی دن بدن پاگل ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کو بہت زیادہ ناپسند کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکی یہ سب باتیں اپنے والدین کو بتانا چاہتی تھی، لیکن اس کے اندر بالکل جرأت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے باپ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ لڑکی اپنے فیصلے پر بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کیوں میں اس لڑکے سے شادی کی ہے۔ ابھی شادی کو تقریباً 1 ماہ گزرا تھا۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ دوبارہ اس لڑکے کے گھر یعنی اپنے شوہر کے گھر نہیں جائے گی۔ لیکن ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کا شوہر اسے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے اپنے والد کی عزت کا خیال آنے لگا۔ اس نے سامان باندھا اور اپنے شوہر کے ساتھ واپس جانے کے لیے تیاریاں کرنے لگی۔ وہ دونوں کسی دوسرے گاؤں سے گزر رہے تھے اور اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ مجھے بھوک اور پیاس لگ رہی ہے۔ اس لڑکے نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے دور دراز ایک کنواں نظر آیا۔ لڑکے نے اپنے سر سے سامان اتارا اور اس کنویں سے پانی نکالنے لگا۔ جیسے ہی وہ کنویں کے اندر جھانکا، اس کی بیوی نے اسے کنویں کے اندر دھکا دے دیا۔ وہ لڑکا کنویں میں جا کر گر گیا۔ وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور وہ لڑکی یہی سمجھ رہی تھی کہ میرا شوہر اتنے پانی میں گر کے مر گیا ہوگا۔ اس نے سامان وہیں چھوڑا اور واپس اپنے ماں باپ کے گھر جانے لگی۔ وہاں جاتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا۔
ماں باپ نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ لڑکی جھوٹ بولنے لگی اور اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے ایک گاؤں میں بٹھا کر چلا گیا اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں اس کا اتنی دیر تک انتظار کرتی رہی۔ اس گاؤں کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے میں واپس گھر آ گئی ہوں۔ وہاں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، وہ بہت زیادہ لاپرواہ آدمی ہے۔ لڑکی کی ایسی کہانی سنتے ہی اس کی ماں کو بھی اس لڑکے پر بہت شدید غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ ادھر وہ لڑکا کنویں میں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس لڑکے کی قسمت اچھی تھی کہ کنویں کا پانی کچھ زیادہ نہیں تھا۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے بعد اس لڑکے نے اس رسے کو پکڑ لیا جس سے باہر پانی نکالتے ہیں۔ وہ لڑکا اب ڈوبنے سے بچا ہوا تھا۔ اس لڑکے نے بہت زیادہ ہمت کی اور اس رسے کی مدد سے آہستہ آہستہ کنویں کے باہر آ گیا۔ وہ لڑکا اپنی قسمت پر بہت زیادہ رو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو معاف کر دینا چاہیے۔ وہ اپنی بیوی کو لینے دوبارہ اپنے سسرال پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کی ماں نے اس کو خوب باتیں سنائی اور اس سے پوچھنے لگی کہ تو نے ہماری بیٹی کو اکیلا کیوں چھوڑا تھا؟ اکیلا چھوڑ کر تو کہاں چلا گیا تھا؟ وہ لڑکا خاموشی سے اپنی ساس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ اپنی ساس سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، آج کے بعد آپ کو مجھ سے ایسی شکایت نہیں ملے گی، آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ واپس بھیج دیجیے۔ جب اس لڑکی کی ماں نے دیکھا کہ یہ لڑکا کافی مرتبہ معافیاں مانگ چکا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹی، تم اس کے ساتھ واپس گھر چلی جاؤ۔ وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ وہ حیرت میں مبتلا تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، لیکن اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرے ہی عیب کو چھپایا۔ اگر یہ میرے ماں باپ کو حقیقت بتا دیتا تو شاید میں آج منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ اس کو اپنے شوہر کی یہ بات اتنی اچھی لگی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا شوہر بے شک شکل و صورت میں خوبصورت نہیں ہے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ اب وہ اپنے شوہر کی بہت زیادہ قدر کرنے لگی تھی۔ اس کا شوہر بھی اس کی ہر بات مانتا تھا۔ وہ لڑکی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی کہ دولت، شہرت اور شکل و صورت کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ انسان کا صرف دل اچھا ہونا چاہیے۔ وہ ہنسی خوشی اس لڑکے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے لگی۔ دوستو، ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل UK وائس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔